بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اسد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شفاء القرآن اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے میری ویڈیو میں وظیفے سے پہلے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، پہلے واقعہ سنیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ واقعے کا عنوان ہے جب تو میرا تو آسمان میرا زمین میری۔ ایک قصہ ہے کہ سلطان محمود کا ایک غلام تھا، اس کا ایاز نام تھا۔ بادشاہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ دیگر درباریوں کو اسی بنا پر ایاز سے حسد ہو گیا کہ بادشاہ اس کو کیوں اتنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بھانپ لیا اور لوگوں کو یہ بتانا چاہا کہ میں کیوں ایاز سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ ایک دن بھرا ہوا دربار تھا اور یہ غلام ایاز بادشاہ کی پشت پر کھڑا اس کو پنکھا جھیل رہا تھا۔ اسی درمیان بادشاہ نے کہا، میرے دربار کی جو چیز جس کو پسند ہو میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہ اس چیز پر وہ ہاتھ رکھ دے، وہ چیز اس کو دے دی جائے گی۔ سارے ارکان دولت و مشیران سلطنت اٹھے اور انہوں نے اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بادشاہ کی اجازت سے اس کو اٹھا لیا، مگر ایاز خاموش اپنی جگہ کھڑا تھا۔ اس نے نہ کسی چیز پر ہاتھ رکھا نہ اس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر لوگ ایاز کو تکنے لگے کہ کتنا بڑا بے وقوف ہے کہ ایسی قیمتی چیزیں میسر آ رہی ہیں مگر یہ نہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے نہ کسی چیز کو اٹھاتا ہے۔ بادشاہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، ایاز، کیا تم کو ہمارے دربار کی کوئی چیز پسند نہیں آئی؟ تم نے کسی چیز کو کیوں پسند نہ کیا؟ تو ایاز نے بڑا عجیب و بصیرت افروز جواب دیا۔ اس نے کہا کہ حضور، میں نے تو آپ کو پسند کر لیا ہے اور جب آپ میرے ہو گئے تو سارا دربار میرا ہو گیا۔ اب مجھے کسی اور چیز کو پسند کرنے اور اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو، یہ ایک مخلوق کا غلام جب اپنے آقا کی محبت میں اس مقام کو پہنچ سکتا ہے تو کیا اللہ کی ذات اس سے گئی گزری ہے؟ لہٰذا اللہ سے اللہ ہی کو طلب کرو، جب اللہ مل جائے گا تو سب مل جائے گا۔ جیسے اس غلام ایاز نے بادشاہی کو مانگ لیا تھا، اگر کوئی چیز مانگتا تو صرف وہ چیز اس کو ملتی، بادشاہ کی محبت نہ ملتی۔ اسی طرح اللہ سے دنیا مانگو گی تو دنیا ملے گی۔ دنیا والے دنیا مانگتے ہیں مگر عقل مند لوگ اللہ سے اللہ ہی کو مانگتے ہیں۔ جب اللہ کو مانگ لیا تو اللہ اس کا ہو گیا، جس کا اللہ ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا۔ تو ناظرین، اس واقعے سے جو واقعے میں ویڈیوز میں بیان کرتا ہوں تو اس واقعے سے عبرت حاصل کیا کریں تاکہ آپ کو اللہ کا محبت آپ کو مل سکے، اللہ کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں ہر وقت، اللہ کو دعاؤں میں مانگا کریں اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم دینے والا ہے۔ تو ناظرین، ٹائم کو ضائع کیے بنا آج کے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کے وظیفے کا عنوان ہے کک سے لاکھ پتی بنانے والا وظیفہ۔ روزانہ کا معمول بنائیں اور پھر معجزہ دیکھیں، دولت آپ کے قدم چومے گی۔ وظیفہ اس طرح ہے، غور سے سنیں۔ رزق میں فراوانی کے لیے بعد نماز فجر 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ اس طرح ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ آیت پارہ نمبر 21 سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 62، پارہ نمبر 21 سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 62 میں ہے۔ جس کو اگر نہ آئے تو وہ یہ قرآن پاک سے کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رزق میں فراوانی کے لیے بعد نماز فجر 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ جو رزق کی تنگی ہوگی آپ کی دور ہو جائے گی۔ تو ناظرین،
امید کرتا ہوں کہ میری چینل میں شفاء القرآن اکیڈمی چینل میں آپ کو جو واقعی ویڈیو میں بتاتا ہوں وہ پسند آ رہے ہوں گے، اور جو وظیفہ بتاتا ہوں اس وظیفے سے متعلق جو بھی کمنٹ میں اگر کوئی کسی کو وظیفہ چاہیے کسی چیز کے بارے میں تو کمنٹ میں اپنے اظہار کیجئے، کمنٹ میں لکھیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسی کے بارے میں میں بناؤں گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔